حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8 9 10 11 12 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو حاجی نے جانا ہوتا ہے مینا، اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنا وہاں سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ٹھیک ہے، this is the most crucial and most important day of حج. حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے تو حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا، وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا. تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. پورا دن عرفات میں گزارنا ہے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ. ٹھیک ہے، اب جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے. عرفات میں مغرب نہیں پڑھیں گے. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ مغرب کا وقت بھی ہو جائے مگر مغرب نہیں پڑھنی ہے. مزدلفہ جانا ہے اور وہاں عشاء کے وقت میں، مغرب کے وقت میں نہیں، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے. اور فجر بھی مزدلفہ میں پڑھیں گے. پوری رات ہماری کہاں گزرے گی؟ مزدلفہ میں. اب جو صبح آئے گی کون سی صبح ہوگی؟ کون سی صبح ہوگی؟ 10 کی. 10 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ساری دنیا بقرعید مناتی ہے مگر خدا کی قسم جو آج ہی عید مناتا ہے نا، میلا کچیلا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مطلب نیند بھی نہیں ہوئی ہے، مگر خدا کی قسم وہ جو عید کا مزہ ہے، وہ جو تھکن کا مزہ ہے، وہ جو سرور ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے. اللہ ہمیں ہر سال ایسی عید نصیب فرمائے. اب رات کو کنکریاں ڈھونڈ لینی ہے. اب 10 ذوالحجہ کو 3 کام کرنے، اس کی روٹین یاد کر لیں. 10 ذوالحجہ کا پہلا کام ہوگا شیطان کو کنکری مارنا. پہلا کام کیا ہے؟ شیطان کو، ایک ہی شیطان کو مارنا ہے، بڑے شیطان کو. ٹھیک ہے، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے. دوسرا کام، جیسے ہی کنکری مار لیں گے اس کے بعد قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے، کنکری مار کر آپ نے اپنے معلم کو، اپنے گروپ والوں کو، یا جو بھی لوگ آپ کی قربانی کا انتظام کر رہے ہیں ان کو بتانا ہے کہ میری قربانی کر دیں. جیسے ہی آپ کو کنفرمیشن ہو جائے کہ آپ کی حج کی قربانی ہو گئی ہے، اس سے پہلے نہیں، کنفرمیشن ہو جائے، اس کے بعد آپ نے سر کے بال اتار دینے ہیں، یا قصر کرانا ہے یا حلق کروانا ہے. اسلامی بہنوں نے تو قصر ہی کرنا ہے. اب آپ کا حج کا احرام اتر جائے گا. جیسے ہی سر کے بال اتارے ساری پابندیاں ختم. خوشبو لگائیں، سلے ہوئے کپڑے پہنے، آرام کریں، موج کریں. صرف مرد و عورت کی پابندی ابھی باقی ہے، وہ طواف الزیارہ کرتے ہوئے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ ریلیکس ہو جائیں. حج از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ جتنا لوگ اس پر ہوا بنا لیتے ہیں. ایزی ہو جائیں. اب 10 ذوالحجہ کو، اب جب آپ نے سارے کام کر لیے تو افضل تو یہ ہے کہ 10 تاریخ کو ہی طواف الزیارہ کر لیا جائے. یاد رکھیے حج کا دوسرا اہم فرض جو ہے وہ طواف الزیارہ ہے، جو کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے نا. اب طواف الزیارہ کے لیے 10 تاریخ بھی ہے، 11 بھی ہے، اور 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمت میں ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ جا سکتے ہیں، تو آپ 10 کو کر لیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 10 کی بجائے 11 کو طواف الزیارہ کریں، کیونکہ حج کے دنوں میں ایک بات کا خیال کر لیں، ہم نے پیک آورز سے بچنا ہے. پیک آورز کس کو کہتے ہیں؟ رش کا ٹائم. جہاں جہاں پاسبل ہے پیک آورز کو اوائڈ کرنا. جن مشکل اور رش والے ٹائمنگ سے شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے اگر ایزی کر لیں، آپ مزے سے حج کریں گے. اور انشاءاللہ چونکہ بڑی عمر کے لوگ بھی بعضوں کا ساتھ ہوتے ہیں، بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، ایزی رہی ہے. ٹھیک ہے. اب 10 کے بعد جو رات آئے گی، یہ کون سی رات کہلاتی ہے؟ 11ویں شب. 11 اور 12 کی شب جو ہے یہ مینا میں گزارنا سنت ہے. 11ویں اور 12ویں کو 2 بڑے کام ہیں، اور وہ ہیں رمی کرنا تینوں شیطانوں کو، چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو. لیکن 11ویں اور 12ویں کی جو رمی کا وقت ہے یہ جب شروع ہوتا ہے؟ جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہوا. اب آپ کہیں گے یار مجھے کیسا پتا چلے گا فجر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں؟ عرفات پہ کیسے پتا چلے گا مغرب کا وقت؟ سب مجھے رہنا ہے، کیسے ہوگا؟ تو ایک بہت خوبصورت ایپلیکیشن ہے ہمارے دعوت اسلامی کی، پریئر ٹائمنگز. وہ تو ہر موبائل میں ہونی چاہیے. آپ دنیا میں جہاں ہیں وہ روز آپ کو بتائے گا کہ آج فجر کا وقت کب شروع ہوگا، مغرب کا وقت کب ہوگا، ظہر کا وقت کب ہوگا. تو 11 اور 12 میں ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد رمی کا وقت شروع ہوگا، مگر وہی پیک ٹائم. سارے حاجی مینا میں ہیں، سب کو رمی کرنی ہے. گرمی زبردست اس وقت ہوتی ہے ماشاءاللہ، 11 12 1 بجے تو فل گرمی کا ٹائم ہے. اب لاکھوں لوگ رمی کرنے جاتے ہیں، آپ نے نہیں جانا ہے. پلیز میری بات سمجھ لیں، اپنے پاس گھڑی کا ٹائم نوٹ کر لیں.
آج کل تو ماشاءاللہ 7 بجے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے, آپ نے 4 ساڑھے 4 بجے جانا ہے. 4:30 بجے جائیں تو زیادہ اچھا ہے, 5 بجے جائیں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن 4:30 5 کے درمیان آپ چلے جائیں, یا اول وقت میں عصر پڑھ کے چلے جائیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اپنے خیمے میں جب عصر کا وقت ہو جائے, آپ کو لوگ کہیں گے, یہ بتا دوں میں آپ کو لوگ کہیں گے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, ابھی تک نہیں گئے, رمی نہیں کی. آپ کہ بھائی آپ چلے جائیں, ہم بعد میں جائیں گے, کوئی بات نہیں. آپ رمی کریں شام کو, اور رمی کر کے اب آپ 11 تاریخ کو چلے جائیں حرم پاک کی طرف. اب آپ نے طواف زیارہ کرنا تھا نا, اب آپ تگڑے ہیں, آرام بھی ہوا ہے, دوپہر تک تو آرام کیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ایک بار اور غسل کر لیں, خوشبو لگائیں, ریڈی ہو جائیں, کپڑے پہنے, آرام بھی نہیں ہے. اب آپ رمی کریں اور رمی کر کے سیدھا مکے چلے جائیں. اب حرم پاک جانے کے لیے باقاعدہ وہاں پیدل چلنے کا ایک راستہ ہے, ٹیکسی میں مت جائیے گا. اگر اللہ نے ہمت دی ہے 1.5 گھنٹے کے اندر, 1.25 گھنٹے کے اندر آپ واک کرتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, میں نے اس لیے عصر کا ٹائم چوز کیا کہ عصر سے مغرب واک بھی بڑی اچھی ہوگی. اللہ نے چاہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی, آپ ریلیکس ہوں گے, راستے میں پانی پیتے جائیے گا, تھک جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا, انشاءاللہ مغرب کے آس پاس اللہ نے چاہا تو حرم پاک میں پہنچ جائیں گے. اب آپ مغرب سے عشاء کے درمیان طواف زیارہ کیجئے گا. اللہ نے چاہا ہمیں دعا دیں گے کہ آپ کہیں گے بھائی مزہ آ گیا, جو 10 تاریخ کو رش تھا اس میں بہت آسانی تھی. اگین افضل 10 تاریخ کو ہے. جو چاہتے ہیں, تگڑے ہیں, مضبوط ہیں, کر سکتے ہیں وہ کر لیں, ورنہ علماء اجازت دیتے ہیں کہ بھائی آج کل کے حالات کے مطابق آپ 11 کو بھی کر لیں, کیونکہ اجازت تو ہے. اب آپ کا طواف زیارہ بھی ہو گیا, 11 کی رمی ہو گئی. لیکن طواف زیارہ کے بعد آپ سعی کریں گے, حج کی سعی کر لیجئے. طواف کے بعد آپ کی سعی بھی ہو گئی, اب آپ نے واپس مینا آنا ہے. بس میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب بندہ طواف کرنے جاتا ہے اس کو اپنا ہوٹل نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یار اب مینا جاؤں یا ہوٹل جاؤں. نہیں, میں نے پھر جانا ہے مینا. ٹیکسی مہنگی ہے تو پیدل ہی چلے جائیں, جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے چلے جائیں, رات وہاں گزارے. اب آپ مینا گئے تو یہ کون سی رات ہوگی؟ 12ویں رات. کون سی رات ہوگی؟ 12ویں رات. اب 12ویں کی دوپہر ہوگی, پھر 12ویں کی ظہر میں وقت شروع ہو جائے گا رمی کا. پھر پیک ٹائم ہے, آپ نے اس پیک ٹائم کو اوائڈ کرنا ہے. دوبارہ 4:30 5 بجے آپ نے جانا ہے, آپ نے رمی کرنی ہے. آپ کے 5 دن پورے ہو گئے, آپ واپس مکے آئیے. سبحان اللہ. اب جب تک آپ مکے میں ہیں مکے میں رہیے, خوب طواف کیجئے. اب ایک واجب آپ پر باقی ہے کہ جب بھی آپ مدینہ شریف جائیں یا پاکستان واپس آ رہے ہوں, آپ نے طواف رخصت کرنا ہے, اور یہ آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. تو یہ آپ کا انشاءاللہ آلموسٹ حج کمپلیٹ ہو گیا.